آپ اگر کوئی میں گرنے والے کو ایک پرچہ لکھ کے نیچے ڈال دیں کہ آپ باہر آ جائیے، پیغام دیں آپ اس کو، نہیں، آپ اس کو نکالنے کی تدبیر کریں کسی طرح، اس کی جان ہلاکت میں۔ امت ارتداد کے سمندروں میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ لکھ کے دے دو کافی ہے، پڑھے گا فائدہ ہوگا، نہیں پڑھے گا اس کا نقصان ہوگا۔ ایمان کو فرض عین کہتے ہیں اور دعوت کو فرض کفایہ کہتے ہیں، کس طرح جوڑ بیٹھے گا دونوں کا؟ دعوت کو کہتے ہیں فرض کفایہ اور ایمان کو کہتے ہیں فرض عین۔ جی ہاں، تو یہ فرض عین کیسے حاصل ہوگا فرض کفایہ کے ذریعے؟ سوچنے کی بات ہے۔ منکرات کو لکھنا، منکرات کو چھاپنا، منکرات کو اخبار میں اس کا ایک کالم دے دینا، یہ طریقہ بالمعروف والنہی عن المنکر کی یہ عملی محنت نہیں ہے، یہ تحریر ہے، تحریک نہیں ہے۔ اسی لیے امام المحدثین ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تمہارے افضل امت ہونے کے لیے یہ ہے کہ تم لوگوں کو جا کر دعوت دے کر ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاتے ہو اور ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرتے ہو، یہ تمہارے افضل امت ہونے کا۔ اسی لیے آگے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کہ اس محنت کا یہ نتیجہ ہوگا کہ تمہارے ایمان میں اس سے اضافہ ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابتدائیہ ملفوظ حضرت جی مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم کے آگے زیر سماعت آنے والے بیان سے منتخب شدہ ہیں۔ بیان کو زیر سماعت لانے سے قبل آپ احباب سے درخواست ہے کہ اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ معاونت فرمائیں اور ہمیں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کرنا نہ بھولیں، ساتھ ہی اپنی دعاؤں میں پوری امت کو ضرور یاد رکھیں۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ ایک ایک امتی کو جا کر دعوت دے کر اس کے ماحول سے نکالنا اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے شرط ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا خود اپنی تفسیر ہے یہ اس آیت کی، وہ کہتے ہیں کہ تم خیر امت کا مطلب یہ ہے کہ تم خیر امت اور افضل امت جب ہو سکتے ہو جب تم لوگوں کے پاس چل کر جاؤ، ان کو ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لا کر ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرو، تب تو تم خیر امت ہو، ورنہ تم افضل امت نہیں ہو سکتے، افضل امت اس کے بغیر نہیں ہو سکتے۔ تو ایک بات یہ ہے، اس لیے صحابہ کے جس وجہ سے کبھی خروج چھوٹ بھی گیا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہیں پرانے ہیں، بڑے ہیں اور پرانے ہیں، 1 سال تو خروج چھوٹ گیا، اور وجہ یہ ہوئی کہ جس جماعت کا نام لکھا گیا تھا ان کے جانے کا، اس جماعت کا ذمہ دار جوان آدمی تھا، ذمہ دار جوان آدمی، تو کہنے لگے کہ میں پرانا ہوں، یہ نیا ہے، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، اس سال نہیں نکلوں گا، اگلے سال، جی ہاں اگلے سال ٹھیک ہے، اس سال ان کے ساتھ نہیں نکلنا، ان کے ساتھ نہیں، یہ جماعت کا امیر چھوٹا ہے، میں اس لیے ان کے ساتھ نہیں نکلوں۔ تو فرماتے ہیں روایت میں ہے کہ ہمیشہ پچھتائے کہ میں نے کیوں خروج چھوڑا، مجھے کیا مطلب تھا اس سے کہ میرا جماعت کا امیر بڑا ہے یا چھوٹا ہے، نیا ہے پرانا ہے، میں نے کیوں خروج چھوڑا، میں نے خروج مجھے سے کیا مطلب تھا کہ جماعت کا امیر نیا ہے یا پرانا ہے، یہ تو اللہ کا حکم تھا نکلنا۔ تو میرے دوستو عزیزو، 50 راتیں ناراضگی چلی۔ اس واقعے میں بہت اصول ہیں کام کرنے والوں کے لیے۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اس راستے میں نکلنے میں تاخیر کرنا اللہ کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول ناراض ہو کر یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ان سے خوش تھے، سنو میری بات توجہ سے، جب ہم ان سے خوش تھے اس وقت ان کو ہم سے تعلق زیادہ تھا، کہ جب ہم ان سے ناراض ہو جائیں تو اب تعلق زیادہ ہے۔ میری بات توجہ چاہتی ہے، جب ہم ان سے خوش تھے اس وقت ان کو ہم سے تعلق زیادہ تھا، یا اب ناراضگی میں تعلق زیادہ ہے۔ یہ امتحان تھا اور بڑا سخت امتحان تھا۔ وہ خود فرماتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ نے ہمیں جیسا آزمایا ایسی آزمائش کسی کی نہیں ہوئی۔ یہ سلام کرتے تھے، آپ کے ہونٹ دیکھتے کہ جواب دیتے ہیں یا نہیں، آزمائش کیا ہوئی؟ جی ہاں، خروج سے بیٹھ گئے پھر ناراضگی ہو گئی، پھر آزمائش ہوئی۔ کہ دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم سے ناراض ہو جائیں تو کیا یہ مدینہ چھوڑ دیتے ہیں؟ یہ مدینہ چھوڑ دیتے ہیں؟ جی ہاں، کام سے محبت، کام کرنے والوں سے محبت اور نبی کی اطاعت کس درجے میں ہے، اس کا امتحان ہوا۔ تو آپ نے تسلی کے سارے سہارے ختم کرائے۔ بیوی جو سب سے بڑا سکون کا سبب ہے، بیوی، قرآن میں لیے سکون الیہا، بیوی سے سکون ملتا ہے۔ تھکا ہارا آدمی آئے باہر سے، پریشان غمگین، تو کہاں سکون ملتا ہے؟ ہم تو ہیں، ہم آپ کی دنیا ہیں۔ اگر کوئی آپ سے باہر نہیں ملتا تو نہ ملے۔ جی ہاں، ربنا آتنا فی الدنیا، اس سے کوئی مراد حسنہ سے بیوی، جی ہاں، ساری دنیا بیوی ہے، ساری دنیا بیوی ہے، جی ہاں، اور ساری جنت حوریں ہیں، اور کیا ہے؟ جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اپنی بیوی کو اس کے میکے بھیج دو۔ ہم دیکھنا چاہتے ہیں بالکل اکیلے ہو کر کیا کرتے۔ عرض کی یا رسول اللہ، میں آپ سے کہتا ہوں اگر آپ مجھ سے اس پر بھی راضی ہو جائیں کہ بیوی کو طلاق دے دوں تو میں طلاق دینے کو تیار ہوں، اگر آپ راضی ہو جائیں۔ آپ کی ناراضگی نہیں برداشت، بیوی کو طلاق دے دوں گا، مگر طلاق تو نہ دو، مگر اس کو اس کے گھر بھیج دو۔ ٹھیک ہے جی، بیوی کا جاؤ، اپنے گھر جاؤ۔ چلے گئے، اکیلے رہ گئے۔ پھر دوستوں کو دیکھا، بھائی ہمارا کوئی دوست ہے، کوئی ساتھ دے ہمارا۔ جی ہاں، آدمی اکیلے ہو کر اپنے ساتھ والوں کو ڈھونڈتا ہے۔ جی ہاں، گروپ اسے بنتے ہیں، گروپ اس سے بنتے ہیں، ہمیشہ ایسا کہ بھائی ہمارا کون ساتھ دے گا، ہمارا کسی اس سے گروپ بنتے ہیں۔
تو انہوں نے تلاش کیا وہ میرا چچا کا لڑکا، دنیا میں اگر کوئی کسی سے محبت کرتا ہے تو میں ایسی محبت اس سے اپنے چچا کے لڑکے سے کرتا ہوں، جگری دوست۔ اسے گھر گئے، خیال یہ ہوا کہ اس وقت سب اللہ رسول کی ناراضگی کی وجہ سے ہم سے ناراض ہیں، تو آگے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا چچا کے لڑکے کا، تو ممکن ہے وہ دروازہ نہ کھولے، لہٰذا اسے جا کر لپٹ جاؤ اور دیوار پھلان کر اندر جاؤ۔ روایت میں ہے کہ دروازہ نہیں کھلوایا، اجازت اندر آنے کی نہیں دی، بلکہ دیوار پھلان کر اندر گئے اور جا کے لپٹ گئے۔ تو میرا دوست ہے کہ ہاں میں طرف مجھے ایک بات بتا دے، بس ایک بات پوچھنے کے لیے آیا ہوں، ایک بات بتا دے صرف کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے نا؟ شکایت نہیں کرنے نہیں کہ دیکھو نہ یہ کیا ہے، نہیں، چچا کے لڑکے سے دوست سے کیا پوچھا کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے نا؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اس کے جواب کا مطلب یہ تھا کہ اگر اللہ کے رسول سے محبت ہوتی تو ان کے کام سے پیچھے نہ رہتے۔ نے کہا میں نہیں جانتا، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، ہم نہیں جانتے، کیونکہ اس نے مجھے سلام کا جواب نہیں دیا، مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ جب میں نے اس کو محبت کا تعلق کا واسطہ دے کر اصرار سے کہا کہ مجھے اس بات کا تو جواب دے دے کہ اللہ کے رسول محبت ہے یا نہیں، اس نے کہا میں نہیں جانتا، جاؤ۔ کہنے لگا میں وہاں سے انتہائی غمگین واپس آیا کہ میرے چچا کے لڑکے نے بھی مجھے کوئی تسلی کا جواب۔ سنو غور سے بات، جب سارے مدینے سے بائیکاٹ ہو گیا تو پھر غیروں نے کہا آؤ ہمارے پاس آ جاؤ۔ غسان بادشاہ نے خط لکھا، تمہارے ساتھی نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، تم ضائع ہونے کے لیے ہمارے پاس ہم تم پر مہربانی کریں گے، ہم تمہیں عزت دیں گے، ہم تمہیں مال دیں گے، ہم تمہیں عہدہ دیں گے، ہمارے پاس آؤ۔ تو یہ تھا استخلاص کہ نہیں بھائی ہم ناراض ہوں، آپس میں اختلاف کریں، سو وہ ہمارے درمیان کی بات ہے، لیکن اپنوں کی ناراضگی کی وجہ سے ہم اپنوں کو چھوڑ کے آ جائیں غیروں کی طرف، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ غسان بادشاہ کا خط انہوں نے تنور میں ڈالا، تنور جل رہا تھا، آگ اس میں ڈالا۔ تو دو وجہ سے، ایک تو دوبارہ پڑھنے کا خیال نہ آوے، اور اس کا لانے والا دیکھ لے کہ بادشاہ کے خط کا ہم نے یہ حشر کیا ہے، تاکہ دوبارہ لینے کی ہمت نہ کرے۔ یہ نہیں کہ تم نے تو ہمارے ساتھ یہ کیا تھا، دیکھو ہمارے لیے ادھر سے استقبال ہو رہا ہے ہمارا۔ ہاں یہ نہیں کہ ہمارے چاہنے والے بہت ہیں، اگر آپ نہیں تو کیا بات ہے۔ سنو جو غور سے بات، یہ نہیں، مرکز ہے، جی ہاں مرکز ہے، پکی بات ہے۔ لوگ پوچھتے کہاں جڑے؟ اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دے دیا کہ کہاں جڑے۔ ارے سنو، اللہ نے قرآن میں اس کا جواب دے دیا، اور واقعی اس لیے دیا ہے کہ تاکہ قیامت تک امت یہ جان لے کہ قدیم جگہ کا کوئی نیا متبادل نہیں ہو سکتا، قدیم جگہ کا متبادل نہیں ہو سکتا۔ جب ساتھی مساغر کہتے ہیں نا کسی صوبے کے کہ جی وہ ایسا ہے کہ ہمارا شورا والوں کا اتفاق ہو گیا ہے، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ مرکز چھوڑ کر یہ بہت تنگ ہو رہا ہے، یہاں سے مرکز وہاں بنانے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ یہ مرکز کی تبدیلی ہے، جگہ کی تنگی نہیں ہے، دلوں کی تنگی ہے۔ سمجھے ہماری بات؟ یہ کیا ہے؟ یہ جی ہاں، جگہ کی تنگی نہیں، دلوں کی تنگی۔ کیا ہے یہ دلوں کی تنگی، جگہ کی تنگی نہیں ہے۔ دو چار آ گئے کہ جی وہ جگہ تنگ ہو رہی ہے، ہم سے مرکز یہاں بنا لیں بڑا، کہ تم بڑا مرکز تو بنا لو گے مگر تم یہاں والوں کے قلوب کو کیسے جمع کرو گے؟ کیونکہ مرکز تو دلوں کا جمع ہونا ہے، مجمع کا جمع ہونا تھوڑی مرکز ہے کہ بڑا مرکز ہو، بڑا مجمع ہو، کچھ نہیں۔ جی ہاں، حضرت عثمان کے زمانے میں جا کر بڑی توسیع ہوئی ہے، ورنہ اسی چھوٹی مسجد سے سارے ملکوں میں اسلام پھیل گیا، جی ہاں۔ ہم نے عرض کیا کہ یہ نہیں کہ جہاں جگہ بناؤ وہاں جگہ بناؤ، نہیں۔ تو قرآن نے کہا کہ کہاں جڑے آپ؟ اللہ کے نبی کو کہہ رہا قرآن براہ راست، من اول یوم احق ان تقوم فیہ، آپ یہ دیکھیے کہ قدیم مسجد کون سی ہے، وہاں جڑیے آپ۔ قرآن کسے کہہ رہا؟ نبی سے کہہ رہا ہے قرآن، جی ہاں، من اول یوم احق ان تقوم فیہ، کہ آپ تو یہ دیکھیے قدیم مسجد کون سی ہے، وہاں جڑیے آپ۔ جی ہاں، نئی جگہیں تفریق کے لیے بنتی ہیں، صاف بات ہے، نئی جگہیں پکی بات ہے، میں تو قرآن سے کہہ رہا ہوں سیدھی بات، کہ نئی جگہیں تفریق کے لیے بنتی ہیں، اور قرآن کہہ رہا نبی سے لا تقم فیہ ابدا، کبھی بھی قدم مت رکھنا یہاں، حالانکہ مسیح کے نام سے بنا رہے، کس کے نام سے؟ پکی بات ہے، قرآن کی بات۔ اور یہ بھی کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا تو اچھا ارادہ ہے، جی ہاں، ان اردنا الا الحسنى، ہے نا، لا تقم فیہ ابدا، نبی جی آپ یہاں قدم کبھی مت رکھنا۔ کہاں جڑے آپ؟ من اول یوم احق ان تقوم فیہ، جو پہلے دن سے قدیم مسجد ہے آپ وہاں جڑیے۔ تو ہم نے عرض کیا کہ یہ استخلاص ہے، یہ کہ غسان بادشاہ کا خط جلا کر دکھلا دیا کہ ہم ان کے بلانے پر چلے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے دوستوں عزیزو یہ ہے بات، اس لیے پرانوں کا سالانہ خروج نہ ہونا یہ تو تصور ہی میں نہیں آ سکتا، یہ تو سالانہ 6 مہینے کی ترتیب پر رہیں، کیونکہ عوام کے لیے سالانہ 4 مہینے ہیں، عوام الناس کے لیے، عام سے عام آدمی کے لیے سالانہ 4 مہینے، پرانوں کے لیے سالانہ 6 مہینے، پرانوں کے لیے سالانہ 6 مہینے۔ کام کے بڑھتے ہوئے تقاضے ہیں، اور اللہ کا امر ہے یہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ نقل حرکت کے علاوہ کسی اور ذریعے سے بھی کے پیغامات پہنچانا یہ مسنون طریقہ نہیں ہے۔
یہ طریقہ مسنون پکی بات ہے، سب جانتے ہیں یہ سب طریقے رواجی طریقے ہیں، اور رواج سے رواج ترقی کرتا ہے، دین ترقی نہیں کرتا۔ کہ دین کی ترقی تو اتباع سنت میں ہے، دین کی ترقی جی ہاں اتباع سنت میں ہے۔ اس لیے صحابہ کے مال کا سب سے بڑا مصرف خروج ہے، اس لیے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کبھی مت کرو ورنہ اپنے ہاتھ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ جی ہاں، اس سے نفری مراد ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تخصیص جہاد کی ہے، تخصیص جی ہاں، یہ نہیں کہ بھئی بہت سے خیر کے کام میں کہیں بھی خرچ کر دو، نہیں۔ اس آیت میں انفاق سے کیا مراد ہے؟ خروج۔ جی ہاں، ہم کچھ کہہ رہے ہیں، اس آیت میں انفاق سے خروج پر خرچ کرنا ہی مراد ہے، کیونکہ آیت کو سمجھنے کے لیے صحابہ کے واقعات کو جاننا ضروری ہے۔ جی ہاں، کیونکہ صحابہ قرآن کی تفسیر ہیں، صحابہ قرآن کی جی ہاں پکی بات۔ انصار نے ایک مشورہ کیا تھا آپ سے چھپ کر، انصار نے ایک مشورہ کیا تھا آپ سے چھپ کر، اور اسلام کی محبت کے ساتھ، نفاق کے ساتھ نہیں۔ اس مشورے میں جو باتیں ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس مشورے میں جو باتیں ہوئی میں آپ کو، جس پر آیت نازل ہوئی اس کو سنو۔ انصار جمع ہو کر بیٹھے اور انصار نے یہ کہا کہ اسلام پھیل گیا ہے، مسلمان بہت ہو گئے ہیں، اور آگے سنو کہ کام کو لے کر چلنے والا عملہ بن گیا ہے، کام کو لے کر چلنے والا عملہ بن گیا ہے، اور ہم نے ہمیشہ نبی کے ساتھ خروج میں، اللہ کے راستے میں پھرنے میں، ہم نے اپنے بیوی کو، بیوی پر، بچوں پر، کاروبار پر، زمیندارے پر، گھر کی مرمت اور تعمیر پر، ہم نے ان سب چیزوں پر آپ کے ساتھ نکلنے کو ترجیح دی ہے۔ سنو غور سے بات، اب تک کی محنت سے اسلام پھیل گیا، مسلمان بڑھ گئے، دین کا مددگار تیار ہو گئے، اور آگے کہتے ہیں روایت میں ہے قد وضعت الحرب اوزارها، کہ اب کوئی جنگی بھی ہونے والی نہیں ہے، قتال بھی کوئی ہونے والا نہیں ہے، کس کے لیے نکلنا زیادہ ضروری ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہے کہ بھئی وہ تو خروج قتال کے لیے ہوتا تھا تو انہیں کیا کہا کہ اب کوئی قتال کا تقاضا بھی نہیں ہے۔ جی ہاں، کیوں نہ ہم اب کچھ عرصے مدینے میں رہ کر اپنے کاروبار دیکھ لیں، دکانیں دیکھ لیں، زمینیں سوکھ گئی ہیں ان کو ذرا ٹھیک کر لیں، کچھ مکان ٹوٹ گئے ہیں انہیں بنا لیں، بیوی بچوں کے ساتھ ان کے تقاضے ہمیشہ ہم نے، ان کی قربانی، ان کو چھوڑ کر ہم ہمیشہ اللہ کے راستے میں نکلے، کچھ بیوی بچوں کے ساتھ رہیں، ادھر یہ سوچ رہے تھے ادھر قرآن نازل ہو رہا تھا۔ ابو انصاری فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس غلط ارادے کی تردید میں آیت نازل کی ہے۔ کوئی یہ کہے نا کہ بھئی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے تو سارے خیر کے کام مراد ہیں، تو انہوں نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بیواؤں پر خرچ نہیں کریں گے، یتیموں پر خرچ نہیں کریں گے، نعوذ باللہ، یہ بھی نہیں کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے، یہ بھی نہیں کہا کہ حج نہیں کریں گے، سنو تو صحیح، یہ بھی نہیں کہا کہ حج نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کہا کہ بیواؤں پر یتیموں پر خرچ نہیں کریں گے، یہ بھی نہیں کہا کہ ہم اپنے اعزاء اقارب جن کا ہم پر حق بنتا ہے ان پر خرچ نہیں کریں گے، کوئی ذکر نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ کچھ عرصہ مدینے میں رہیں گے، باہر نہیں۔ اس پر آیت نازل معلوم ہو گیا کہ یہاں انفاق سے خروج پر خرچ کرنا مراد ہے۔ اس آیت نازل انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں پھرنے پر مال خرچ کرنے میں کمی مت کرو ورنہ اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو گے۔ یہ اس آیت کا شان نزول ہے۔ میں باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ مولانا صاحب کے بیانات نہ پڑھنے کی وجہ سے یہ پہلو بہت کمزور ہو چکا، یہ پہلو بہت کمزور ہو، لوگوں کا نکلنا اپنے حالات، مرضی، چاہت، اپنے اپنے موڈ کے اعتبار سے یہ نکلنا ہے، یہ نہیں نکلنا، اس سال نکلنا نہیں نکلنا، سوچ رہا ہوں کیا کروں۔ مولانا صاحب فرماتے تھے ہر سال 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے کو اگر اپنا جزوِ زندگی نہیں بناؤ گے تو ایمان کی حلاوت نہیں چکھ سکتے، ایمان کی حلاوت نہیں۔ اور کوئی کہے گا کہ یہ کیا بات ہے کہ اس کے بغیر ایمان ہی نہیں بنے گا، وہی بات ہے نا جو میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ سمجھ نہیں ہے اتنی، آدمی اعتراض کرتا ہے لاعلمی کی وجہ سے، اعتراض کرتا ہے لاعلمی کی وجہ سے۔ جی ہاں، ورنہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے نفس کی اصلاح میں لگا ہوا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ دیکھیے نا، سمجھ میں آئی بات؟ کوئی شخص اگر اپنے اصلاح میں مشغول ہے لیکن دوسروں کو نہیں دیتا تو ایمان کامل نہیں ہوگا۔ عجیب بات ہے، ایمان کو فرض عین کہتے ہیں اور دعوت کو فرض کفایہ کہتے ہیں، کس طرح جوڑ بیٹھے گا دونوں کا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایمان کو کہتے ہیں فرض عین اور دعوت کو کہتے ہیں فرض کفایہ، تو یہ دونوں کا جوڑ کیسے بیٹھے گا؟ ہاں میری بات توجہ جاتی ہے، دعوت کو کہتے ہیں فرض کفایہ اور ایمان کو کہتے ہیں فرض عین۔ جی ہاں، تو یہ فرض عین کیسے حاصل ہوگا فرض کفایہ کے ذریعے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ترجمان السنہ کی 2 جلد پڑھ رہا ہے، اس میں لکھا ہوا ہے نا بدر عالم میرٹھی نے، یہ جو آدمی اپنے نفس کی اصلاح میں لگا ہوا ہے مگر دوسروں کو دعوت نہیں دیتا، تو لکھا ہے کہ ایمان کامل نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کی تکمیل دوسروں کو دعوت دینے میں ہے۔ اس لیے بات سب یاد رکھیں کہ ہمارے اس کام کا، دعوت کا جو اصل مقصد ہے وہ امر معروف و نہی عنہ منکر کی عملی محنت ہے،
منکرات کو لکھنا، منکرات کو چھاپنا، منکرات کو اخبار میں اس کا ایک کالم دے دینا، یہ طریقہ بالمعروف والنہی عن المنکر کی یہ عملی محنت نہیں ہے، یہ تحریر ہے، تحریک نہیں ہے۔ اسی لیے امام محدثین ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تمہارے افضل امت ہونے کے لیے یہ ہے کہ تم لوگوں کو جا کر دعوت دے کر ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاتے ہو اور ان کے دل میں اسلام کی رغبت پیدا کرتے ہو، یہ تمہارے افضل امت ہونے کا۔ اسی لیے آگے فرمایا وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ کہ اس محنت کا یہ نتیجہ ہوگا کہ تمہارے ایمان میں اس سے اضافہ ہوگا، یہ پکی بات ہے۔ اس لیے ہمارے نقل و حرکت کا یہ موضوع ہے ایمان کی تکمیل۔ جیسے صحابہ کے صحابہ گشت ملتے ہیں، آؤ ایمان لاویں گے، آؤ ہمارے ساتھ بیٹھو ایمان لاویں گے۔ جی میں نے عرض کیا کہ امر معروف و نہی منکر یہ بنیادی فریضے ہیں اور ان فریضوں کے ادا کرنے کے لیے اپنی ذات کا استعمال اصل ہے۔ ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے سنجے بھائی مولوی صاحب؟ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے یہ اپنی ذات کا استعمال اصل ہے۔ جی ہاں، اس فریضے کی ادائیگی کے لیے قلم نہیں ہے۔ میری بات سمجھے، میری بات سمجھنی پڑے گی بہت اہتمام سے۔ اس فریضے کی ادائیگی کے لیے قلم نہیں ہے۔ جی ہاں، قلم سے فریضہ ادا نہیں ہوتا، پکی بات، صاف بات۔ لیکن جو آدمی شراب کے نشے میں پڑا ہے، جو کلمہ نہیں جانتا، جو مدت جسے مسیح کی شکل دیکھے ہوئے ہو جاوے، جس نے زندگی میں سجدہ نہ کیا ہو، آپ کا لکھا ہوا اسے فائدہ دے گا؟ بتائیے، کوئی حد امت کی بے شمار اس کے علاوہ کوئی راستہ ہے؟ جی ہاں، آپ اگر کوئی میں گرنے والے کو پرچے لکھ کے نیچے ڈال دیں کہ آپ باہر آ جائیے، پیغام دیں، آپ اس کو بولو نا بہانہ تو کرو کچھ نہیں، آپ اس کو نکالنے کی تدبیر کریں کسی طرح، اس کی جان ہلاکت میں۔ امت ارتداد کے سمندروں میں ڈوبی ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ لکھ کے دے دو کافی ہے، پڑھے گا فائدہ ہوگا، نہیں پڑھے گا اس کا نقصان ہوگا۔ یہ کوئی بات نہیں۔ جی ہاں، لوگ قدم کے کام کو قلم سے رہنا چاہتے ہیں اور ہر ایک کو لکھنے کا شوق۔ حدیث میں آتا ہے قیامت کے قرب کی علامت ہے یہ کہ ہر ایک کے ہاتھ میں قلم آ جائے گا، ہر ایک لکھے گا۔ جی ہاں، قرب قیامت کی علامات میں سے ہے، صحیح حدیث۔ 5 چیزیں ہیں قرب قیامت کی علامت میں، اس میں ایک یہ ہے جی ہاں کہ عورت اپنے مرد کی تجارت میں مدد کرے گی، قیامت کا قریب آ جائے گا۔ کہاں عورت خود تجارت کر رہی، اور حدیث میں یہ ہے کہ قیامت جب قریب آ جائے گی تو اس کے قرب کی علامت یہ ہوگی کہ عورت اپنے مرد کی تجارت میں اس کی مدد کرے گی۔ صرف تعاون کرنا ہی یہ دنیا کی ہلاکت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ دوسری علامت یہ بتائی کہ لوگ سلام کریں گے دوسروں کو جان پہچان کر، ہاں السلام علیکم، السلام علیکم، جن کو جانتے ان کو سلام نہیں کریں۔ دوسری علامت یہ ہے۔ تیسری علامت یہ بتائی کہ لوگ آگے بڑھ کر جھوٹی گواہی دیں گے، حالانکہ اس سے گواہی کوئی لے نہیں رہا کہ ہاں ہمیں گواہی دیتا ہوں، ہاں انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا کیا، ہمیں گواہی دیتا ہوں۔ یہ قرب قیامت کی۔ تو ہم نے عرض کی ہے ایک بات کہ بھائی دوستو، نقل و حرکت اصل ہے، دعوت کے فریضے کی ادائیگی کی ذمہ داری وہ یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کے پاس چل کر جاؤ، انہیں ان کے ماحول سے نکال کر اپنے ماحول میں لاؤ۔ اس کے لیے نقل و حرکت ہے۔ پہلے خروج کی بنیاد قائم کرو کیا ہے۔ اس لیے جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے وہ اہمیت تبلیغ میں گشت کی ہے۔ ہماری بات سمجھ میں آتی؟ جو اہمیت اسلام میں ایمان کی ہے، جی ہاں پکی بات، وہ اہمیت تبلیغ میں گشت کی ہے۔ جی ہاں، گشت کا موضوع ہی ایمان کو بڑھانا ہے، گشت کا موضوع ایمان کو بڑھانا ہے۔ دیکھیے نا آپ صحابہ کے اقوال دیکھیے، کیوں آپ سوچنے پڑ گئے کہ یہ کیا بات ہو رہی؟ تو ہمارے گشت کے 3 موضوع ہیں، تعلیم، ایمان اور نماز۔ ان 3 فریضوں پر امت کو جمع کرنا یہ ہمارے گشت کا موضوع ہے۔ صحابہ کی سیرت میں دیکھیے تو آپ کو گشت 3 کاموں کے لیے ملیں گے، یا علم کے لیے، یا ایمان کے لیے، یا نماز کے لیے۔ اس لیے اپنے دوستو عزیزوں، جس سطح پر ہو یہ مت سمجھو یہ ہو رہا ہے چل رہا ہے، کام نہیں، بلکہ کام کا چلنا یہ ہے کہ ہم جس سطح پر ہیں وہاں سے آگے بڑھیں۔ تو یہ پورا مجمع تو 6 مہینے کی ترتیب پر، اور عوام کو لاؤ کم سے کم 4 مہینے کی ترتیب پر، سالانہ 4 مہینے ہر ایمان والے سے کریں گے انشاءاللہ۔